بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے، اس سے پہلے ہم نے شرک کے بارے میں پڑھا تھا کہ شرک کیا چیز ہے، شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، شرک کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے، شرک کے اسباب کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو شرک پر جو سیکنڈ لیکچر ہے وہ ہے شرک کی اقسام کے متعلق، کہ شرک کی اقسام کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، اور یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم بعض معاملات میں ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یا وہ شرک کے زمرے میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ جب آپ شرک کی اقسام کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے، ان کو ازبر کر لیں گے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ عمل شرک ہے، تو اس طرح شرک سے بندہ محفوظ ہو جائے گا، اور شرک سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا بھاری ظلم ہے۔ اب دیکھیں، کسی اور گناہ کو ظلم عظیم نہیں کہا، حالانکہ کوئی بھی گناہ جو اللہ سے دور کر دے، جو آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے، اللہ کے قرب سے دور کر دے، جو عذاب کا باعث بنے، وہ اس میں قباحت ہی قباحت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا بھاری ظلم ہے، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر ایک اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک ایسا گناہ ہے، اگر وہ مرنے سے قبل اس کی توبہ نہ کرے تو وہ قیامت والے دن جہنم میں ہی جائے گا، اور اس کی کوئی معافی نہیں، کوئی اس کی خلاصی نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، اس بات کو کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی اللہ رب العزت مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ اگر کوئی اور گناہ وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، بخشتا نہیں۔ ہاں، اگر مشرک مرنے سے قبل اگر وہ تائب ہو کر اسلام میں آ جائے اور شرک سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ معاف نہیں کرتا، اللہ نہیں بخشتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک پر ہی اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، حالت شرک میں ہی وہ مر جاتا ہے، دنیا سے مشرک ہو کر مر جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ شرک کی اقسام کون کون سی ہیں، کیا ہیں، ان کی تعریفات کیا ہیں۔ شرک کی اقسام، تو سب سے پہلے یہ بات جاننا انتہائی ضروری ہے کہ شرک کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں شرک کی؟ 3 اقسام ہیں۔ یہ بات بیٹا اپنے ذہنوں میں ازبر کر لو کہ شرک کی 3 اقسام ہیں، یعنی شرک صرف یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا ہی شرک ہے، اور بھی چیزیں شرک بنتی ہیں۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں، کون کون سی اور باتیں ہیں جو شرک کی تعریف میں آتی ہیں اور جن سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ تو ہم نے یہی سنا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لینا ہی شرک ہے، نہیں، اور چیزیں بھی شرک ہیں، وہ ہم نے دیکھنی کون کون سی ہیں۔ شرک کی اقسام لکھتے ہیں سب سے پہلے۔ شرک کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے شرک فی الذات، شرک فی الذات، جو خاص طور پہ طلباء کرام ہیں جو لیکچر سن کے اپنے سلیبس کی تیاری کریں گے، اپنے پیپر کی تیاری کریں گے، ان کے لیے میں یہ کہتا چلوں کہ جب آپ ہیڈنگ بنائیں تو ہیڈنگ کو انڈر لائن کریں، انڈر لائن کر کے ہیڈنگ کی پہلے آپ تشریح کریں، تشریح کرنے کے بعد پھر اس میں ارشاد خداوندی یا حدیث آ رہی ہے تو ارشاد نبوی کی ہیڈنگ دے کر پھر عربی میں آیت اور حدیث لکھیں، پھر اس کا ترجمہ کریں۔ اس طرح ایک ہیڈنگ آپ کی کمپلیٹ ہوگی، اس طرح آپ کے پیپر کی پریزنٹیشن بھی آپ کی بہتر ہوگی۔ تو شرک فی الذات پہلی قسم کیا ہے، ذرا پڑھیے۔ شرک فی الذات، شرک فی الذات، دیکھیں اس کا مطلب اس لفظ کے اندر بھی موجود ہے۔ شرک کا مطلب شریک کرنا، فی کا معنی میں، اللہ کی ذات میں شریک کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے، کوئی اور معبود ہے، تو یہ شرک فی الذات میں آ جائے گا۔ گویا اس نے اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کر لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ مان لیا، کسی اور کو خدا مان لیا۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا یا کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ ہی واحد ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا یا معبود نہیں ہے۔ تو شرک فی الذات کی تعریف کیا پڑھی ہم نے؟ شرک فی الذات سے مراد یہ ہے کہ
اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لینا یا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک فی الذات کہلاتا ہے۔ اب اس میں جب آپ پوری تشریح کریں گے تو اس میں جو پرانی آیت ہے ارشاد خداوندی کی ہیڈنگ دے کر سورہ اخلاص جو ہے، سورہ اخلاص وہ مکمل آپ نے لکھنی ہے، سورہ اخلاص اور اس کا ترجمہ۔ سورہ اخلاص میں بیٹا شرک فی الذات کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور وہ خود کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کی آگے کوئی اولاد نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ صمد ہے، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو سورہ اخلاص ساری لکھ کے اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، یہ شرک فی الذات کی جامع ترین مکمل ہو جاتی ہے۔ آگے دوسری قسم ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات یہ الگ سے شارٹ کوسچن میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ شرک فی الذات سے کیا مراد ہے، یا شرک فی الذات کی تعریف کریں، شرک فی الصفات سے کیا مراد ہے۔ یوں بھی کوسچن آ جاتا ہے شرک فی الصفات کا مفہوم بیان کریں، ایسے بھی کوسچن آئے، تعریف وہی آپ نے کرنی ہوگی۔ شرک فی الصفات، اب لفظ کا پہلے میننگ دیکھیں، آپ جب آپ نے تشریح کرنی ہے سب سے پہلے کوشش کریں کہ اس لفظ کا میننگ آپ کو آنا چاہیے۔ اگر آپ کو معنی آتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے 100% تشریح کر لی آپ نے، اگر آپ کو اس کا معنی نہیں نہ آتا تو آپ تشریح نہیں کر پائیں گے، غلط ہو جائے گا۔ میننگ کیا ہے؟ صفات میں شریک کرنا۔ اب تعریف کریں، شرک فی صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا۔ مطلب اللہ کی صفات کیا ہے جی؟ دیکھنا، سننا، علم، ارادہ، قدرت، یہ اللہ کی صفات ہے۔ حی قیوم، زندہ کرنا، موت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ان میں اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ جیسی صفات اللہ کی ہیں ویسی مخلوق میں سے بھی کسی کی ہے تو شرک فی صفات ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، وہ بندہ مشرک بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھتے تو ہم بھی ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، اس کی صفت ہے، تو پھر شرک ہو گیا؟ نہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم دیکھنے میں اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، تو فرق ہو گیا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دیکھنا اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اب علم بندے کے پاس بھی ہے، علم اللہ کے پاس بھی ہے، اور ہم علم لینے میں رب کے محتاج ہیں اور رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سارے علوم پر رب کا علم حاوی ہے اور زیادہ، سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے علم کی مثال یہ ہے جس طرح کہ سمندر پر ایک پرندہ ہو اور پرندہ سمندر سے ایک چونچ میں پانی بھر لے، پوری کائنات کا علم اس سمندر میں سے وہ پرندے کا چونچ پہ پانی بھرنا، یہ پوری کائنات کا علم ہے، اور باقی جو سارا سمندر ہے یہ اللہ کے علم کی مثال ہے۔ تو اللہ کا علم سب سے زیادہ ہوا، لہٰذا اسی طرح ہم بولتے ہیں اللہ بھی کلام کرتا ہے، لیکن ہم بولنے میں اللہ کے محتاج ہیں اور رب بولنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ صفات ہیں، کچھ کامن ہے اللہ اور بندے کے درمیان، لیکن ان میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم ان صفات کے مالک ہونے میں اس ذات کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اس کی صفات اپنی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ ہماری صفات عارضی ہیں، فانی ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی ہے، جب وہ چاہے گا واپس لے لے گا، اور اللہ کی صفات کوئی واپس نہیں لیتا۔ یہ فرق ہے۔ جب ہم یہ عقیدہ رکھیں گے بھائی اللہ جیسی صفات بندوں کے پاس بھی ہیں، جیسی اللہ کی ہیں ویسی ہی بندوں کی ہیں، تو یہ شرک فی صفات کہلائے گا۔ یہ سمجھ آگے بیٹا؟ اس میں مختصر کر کے آگے چلتے ہیں۔ اس میں آیت بھی ہے، ارشاد خداوندی کی ہیڈنگ دے کر آیت دیکھیں آپ، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے۔ کسی کا دیکھنا، کسی کا علم، کسی کا جو ہے سننا اللہ کے صفات کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تیسری قسم شرک کی، شرک فی العبادات، اس کو پڑھیے ذرا، کیا یہ شرک عبادات، ذرا اس کے معنی پہ غور کیجئے۔ عبادات میں، عبادت کی جمع عبادات، عبادات میں شرک کرنا، گویا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی